آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ اگر آپ لفظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں۔ درد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آپ کو تکلیف دیتا ہے، ایک آپ کو بدل دیتا ہے۔ بے معنی الفاظ کی ادائیگی سے بامعنی خاموشی لاکھ درجے بہتر ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لوگوں کو جس طرح چاہے آزما دیکھ لو، سانپ بچھو سے کم نہ پائے گا۔ اللہ کی رحمت روٹھ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاسداری کی فکر ہے سوائے اللہ کے قانون کے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے، غور و فکر کیجئے۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ الفاظ: مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر۔ اللہ کی دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق رہنے کی کوشش کرنا ہی تمام برائیوں کی اصل جڑ ہے۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ اندھیری قبر میں یہ روشنی کا سبب بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل اور نہ لوگوں پر احسان جتانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا: اہل جنت کی کیا علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سچ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی اپنے مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک نکلے۔ یا اللہ، ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: باپ سے منہ نہ پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: جو کسی شخص کی بیوی کو اس کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہاری اولاد تمہاری پاک کمائی ہے، اس لیے تم اپنی اولاد کی کمائی سے بلا تکلف کھاؤ۔ رزق دینے والا اللہ ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ دین پر چل کر اور روشنیاں پھیلا کر آخرت کے لیے اجر کماؤ۔